پاکستان کی سرحدوں پر سیکیورٹی کی صورتحال اور عبدالرحمان مکی کا بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جانا پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکستان کی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر حسن عباس، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، اور جلد ہی دی ریٹرنز آف طالبان کے نام سے ان کی ایک نئی کتاب آ رہی ہے جس میں افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد حالات کیسے ہوں گے ان کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو حسن۔ جماعت الدعوہ کے نائب امیر کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے میں اس سے پہلے چین ایک رکاوٹ تھا۔ چین کا اعتراض واپس لینا کیا چین کے فیصلے میں یہ تبدیلی پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے؟ جی کسی حد تک، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ جو آپ نے کہی اپنی خبر میں کہ وہ آلریڈی پاکستان کی حراست میں ہیں، اور اس کے علاوہ 2020 میں وہ کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں، اور یہ ان کا نام ان 5 ناموں میں شامل ہے جو انڈیا نے اور امریکہ نے جوائنٹلی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو گلوبل ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کیا جائے، جس میں جو 5 نام ہیں ان میں سے 4 نام لشکر طیبہ کے لوگوں کے ہیں، ایک نام جیش محمد، جو یہ بینڈ آرگنائزیشنز ہے پاکستان میں، لیکن ان کا صرف جماعت الدعوہ سے تعلق نہیں، وہ تو ان کا ایک ونگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ مین کور ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ لشکر طیبہ جو آلریڈی ڈکلیئر ٹیررسٹ گروپ ہے اس میں یہ شامل تھے، اور ان پہ آلریڈی کیس تھا فائنینشیل مس مینجمنٹ کا اور فائنینشیل منی لانڈرنگ کا۔ یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان FATF میں مشکل کا سامنا کرتا رہا، اور پچھلے سال صورتحال مختلف تھی۔ اب پاکستان اس فہرست سے نکل چکا ہے، اب پاکستان کے لیے اتنی سیریس سچویشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے بہت سی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کر لی ہیں، اور اس مشکل سے پاکستان اس لسٹ سے باہر ہے۔ اس وجہ سے شاید اب وہ چائنا نے بھی ضروری نہیں سمجھا، یا شاید پاکستان کی بھی ریکوائرمنٹ نہ ہو، کیونکہ یہ کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایسے عسکریت پسندوں کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے آلریڈی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ صرف FATF ہی تھا یا آن ورڈز بھی ایسے کوئی سلسلہ ہے؟ نہیں، آن ورڈز بھی ایسا رہے گا، کیونکہ پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی ایک میجر حد تک آ چکی ہے، خاص کر لشکر طیبہ کے بارے میں، کیونکہ جو حافظ سعید جو ان کے سربراہ تھے، جو ان کے قریبی عزیز بھی ہیں مکی کے، وہ آلریڈی کنوکٹڈ ہیں، اور ان کا کنوکٹ ہونا اور ان کے سارے کیسز کا سامنا کرتے ہوئے بہت سے کیسز میں وہ ان کو کنوکشن کا سامنا ہوا، وہ آلریڈی ایک پالیسی چینج تھی۔ اب پاکستان اور جیش محمد کے میں بھی کسی حد تک ہے، تو یہ پالیسی پاکستان مجھے لگتا ہے کنٹینیو کرے گا، کیونکہ یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہو چکا ہے بظاہر۔ اور اب اگر ہم پاکستان کے بارڈر ایریاز میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے یا ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بلوچستان کے علاقے ایران میں ہم نے دیکھا کہ سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے میں پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ طالبان کی کابل میں حکومت میں واپسی کے بعد سے افغانستان کے سرحد پر بھی کشیدہ صورتحال جو ہے وہ ایک معمول بنتی جا رہی ہے۔ ایرانی سرحد پر سیکیورٹی کا چیلنج بڑا ہے یا افغان سرحد پر، اور کیوں؟ اہم سوال ہے، اس کا سلسلہ بھی پچھلے آپ کے سوال سے جڑا ہوا ہے، لیکن پہلے ایران والی بات پہ اگر آپ اہم خبروں کو دیکھیں تو جو خبر آج پاکستان کی ہیڈ لائنز میں ہے کہ 4 جو اہلکار ان کے شہید ہوئے، بالکل ایسی خبر تقریباً 15-20 دن پہلے تھی ایران کے اخبارات میں، کیونکہ وہاں پر غالباً 20 یا 21 دسمبر کو ایران کی سیکیورٹی فورسز کے 4 لوگ جو ہیں وہ جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کا سب الزام اس وقت پاکستان کے علاقے سے ٹیررسٹ پہ لگایا گیا۔ بالکل نہیں یہی خبر آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں نام پاکستان اور ایران کا فرق تھا، تو یہ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسمگلنگ بھی ہے، اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم بھی ہے۔ ایران بہت عرصے سے کہتا رہا کہ جند اللہ ایک ٹیررسٹ گروپ تھا جو پاکستان سے وہاں جاتا رہا، ایران سے بہت سے لوگ مسلسل پاکستان آتے رہے جو ہے دہشت گرد گروپس کے، اور پھر اسمگلنگ زیادہ بڑا مسئلہ ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے ایشو سے۔ تو یہ دونوں طرف سے ٹٹ فار ٹیٹ جسے ہم انگریزی میں کہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور تھوڑی سا اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوگا پاکستان آرمی کے جو نئے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر، جب انہوں نے اپنا نیا عہدہ سنبھالا تو اس وقت یہ خبر آئی پاکستان میں کہ ایک وجہ جس کی وجہ سے ان کے تعلقات عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان سے کشیدہ ہوئے تھے، کہ عاصم منیر صاحب ISI کے چیف کے طور پر ایران گئے تھے، اور انہوں نے ان کو بڑا سخت وارن کیا تھا ایران کو کہ آپ کے جو گروپس پاکستان میں گڑبڑ کرتے ہیں
ان سے بڑی سختی سے نپٹیں گے. اور وہ اتنی سخت طریقے سے انہوں نے بات اپنی وارننگ دی تھی کہ اس وقت ایران نے آفیشلی پاکستان کو جو ہے کمپلین کیا تھا, اور اس کمپلین کے بیس پہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ISI کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا. تو ایک یہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس میں لیا جا سکتا ہے. لیکن دونوں سوال جو لشکر طیبہ کے مکی کا ہے اور یہ لیٹسٹ, اس میں ایک اہم بات ضروری یہ ہے جو کنیکٹ کرتی ہے کہ زیادہ بڑا چیلنج پاکستان کے لیے اس وقت ہے تحریک طالبان پاکستان اور اسلامک اسٹیٹ خراسان. ان کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تھوڑی سی غیر اہم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ڈاؤن دا لسٹ ہیں, اور ان کو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں یہ اتنے سیویئر نہ بنے, کیونکہ پاکستان کو زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ تحریک طالبان سے پیش ہے. یہ کانٹیکسٹ میں رکھنا بھی بات ہے. بہت شکریہ حسن آپ کا. پروفیسر حسن عباس ہمارے ساتھ تھے, اور جو اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ جو TTP کا چیلنج ہے ان کے خیال میں وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور افغانستان اس کے بعد, اور سیکنڈلی اگر ہم پرائرٹائز کرتے ہیں تو ایران اس میں تیسرے نمبر پہ آئے گا. بہت شکریہ پروفیسر حسن ہم سے بات کرنے کا.